آج ہم بادشاہ جمشید کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جمشید حضرت نوح سے جو ابراہیم کا زمانہ ہے نا، حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک، یہ تقریباً 1000 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 1000 سال کے درمیان میں وہ جو نمرود کا واقعہ ہوا ہے وہ بھی اسی درمیانی عرصے میں ہوا ہے۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ بھی اسی درمیانی عرصے میں گزرا ہے۔ اور تیسرا ایک بادشاہ ہے جمشید۔ آج میں آپ کو جمشید کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں، چونکہ بخت نصر اور نمرود تو عام طور پر مشہور ہیں، زیادہ لوگ جانتے ہیں، لیکن جمشید کے بارے میں تھوڑا کم نالج ہے۔ یہ بھی اسی زمانے میں گزرا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ کچھ ایریا اس کے پاس تھا بخت نصر کے پاس، اور زیادہ ایریا جو تھا وہ جمشید کے پاس تھا اس زمانے میں۔ تو ہوا یوں کہ اصل جمشید کا جم جو ہوتا ہے نا، وہ بڑے جسم والے بندے کو اس زمانے میں جم کہتے تھے، اور شید کہتے تھے شعاع، خوبصورت، مطلب وہ خوبصورت بھی تھا اور بڑا جسم بھی رکھتا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ وہب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ مختلف جو تاریخی روایات اس میں یہ راوی ہیں کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو جمشید تھا یہ ایک نوجوان بادشاہ تھا، اور اس کی عمر بھی کافی تھی۔ اس نے مطلب اپنی بہت جوانی کے ایام میں اپنی سلطنت قائم کر لی تھی، اور اس کی عمر بھی کافی گزری ہے، تقریباً 600 سال کے لگ بھگ اس نے اپنی عمر اس کی مختلف، کچھ کو کم و بیش، کو تھوڑا بہت، کچھ 2-4 سال زیادہ لکھتے ہیں، کچھ 2-4 سال، مطلب 600 سال کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی حکومت جو ہے نا، تقریباً اسرائیلی روایتوں میں بھی ہے، بعض دوسری تاریخی کتابوں میں بھی ہے کہ 600 سال کے لگ بھگ اس نے حکومت کی ہے۔ تو اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو اس نے پہلے یہ بہت فرما بردار رہا ہے، اس کے اپنے رعیت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، بہت فرما بردار بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس نے نافذ بھی کیا۔ اس نے ایک دن اپنے تمام وزراء کو جمع کیا اور انہیں خطاب کیا اور کہا کہ جس کام میں تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری دیکھو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس پر عمل کروں، اور جس کام میں تم اللہ کی سرکشی اور نافرمانی دیکھو تو مجھے اس سے منع کرو تاکہ میں اس کام سے بچوں۔ اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہوئے 400 سال تک حکومت کی۔ 400 سال تک، مطلب زندہ وہ تقریباً کچھ 600 سال کے لگ بھگ رہا ہے، اور حکومت اس نے تقریباً 400 سال تک کی ہے۔ ایک دن اس کا ابلیس کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا۔ جب ابلیس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بالکل اس نے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کر دیے ہیں، تو ابلیس کو اس بات کا جو ہے نا وہ حسد سایا، کیونکہ وہ اس کا ایک مقابلہ ہے قیامت تک۔ تو وہ سیدھا بادشاہ کے پاس انسانی شکل میں گیا، تو بادشاہ نے کچھ خوف محسوس کیا، تو ابلیس نے بادشاہ کو کہا کہ تم مجھ سے خوف نہ کرو، میں ابلیس ہوں، اور تو مجھے بتا کہ تو کون ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں ایک آدم زاد ہوں، آدم کا بیٹا ہوں، بذات خود بھی انسان ہی ہوں، میں نے آدم زاد ہوں۔ شیطان نے کہا، یہ اس کے الفاظ، اصل میں یہ جو الفاظ اس کے ہیں جمشید کے، اس میں ایک طرح کی عاجزی ظاہر ہو رہی تھی۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر تو آدم زاد ہوتا تو تجھے کب کی موت آ چکی ہوتی، جس طرح پہلے لوگوں کو موت نے آ لیا۔ تم ان میں سے نہیں ہو، بلکہ تم رب ہو، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤ۔ تو شیطان کی اس بات کرنے پر بادشاہ جو جمشید تھا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی اگر میں انسان ہوتا تو اتنی لمبی عمر میری کہاں ہونی تھی۔ تو شیطان کی اس نصیحت کے بعد جو جمشید تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، جس طرح نمرود نے بھی کیا، فرعون نے بھی کیا، اسی طرح ان میں سے ایک یہ بندہ بھی گزرا ہے جس کا نام جمشید ہے۔ لیکن یہ اس کا فرق یہ ہے کہ یہ وہ شروع ہی سے تھوڑے اور رنگ میں تھے، لیکن یہ شروع میں بہت ٹھیک رہا ہے، بعد میں اس کو جو ہے نا وہ شیطان کی نصیحت کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گیا۔ تو جب اس نے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، تو پھر بادشاہ جو ہے وہ منبر پر چڑھا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو،
جو بات میں نے اب تک تم سے چھپائی رکھی اب اس کے اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ اصل بات جو تھی میں تمہیں آج بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اصل میں انسان نہیں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور میری عبادت کیا کرو۔ جس طرح نمرود نے کہا، جس طرح فرعون نے کہا، اسی طرح وہ اس نے بھی کہا، لیکن یہ جمشید ان سے پہلے گزرا ہے۔ اس دعوے سے تھوڑا سا وہ جس جگہ پہ کھڑا تھا، وہ مختلف مورخ کہتے ہیں کہ اس مجمع کے نیچے سے زمین جو ہے وہ تھوڑی سی تھر تھراٹ زمین نے محسوس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو مجلس میں کے لوگ بیٹھے تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس جو مجلس کے لوگ تھے ان میں سے کسی کے پاس اپنے کسی طریقے سے ایک وحی کے ذریعے آپ القاء کہہ لیں کہ جو بھیجی کہ جو شخص میرے لیے صادم قدم رہتا ہے میں اسے ثابت قدمی عطا کرتا ہوں، اور جو میری نافرمانی اور سرکشی میں لگ جاتا ہے تو اسے گمراہ کر دیتا ہوں۔ بس میری عزت کی قسم، اس نے جو دعویٰ کر دیا ہے اب اس پر میں بخت نصر کو مسلط کروں گا، جو اسے قتل کر کے سارا اس کا خزانہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور اسی زمانے میں جو بھی حکمران اللہ کی نافرمانی شروع کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر اسی شخص بخت نصر کو مسلط کر دیتا، جو ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا۔ پھر بعد میں اسی طرح یہ جب اس نے یہ اعلان کیا تو بخت نصر جو تھا اس نے اس کی تلاشی، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ بخت نصر جو ہے وہ مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، وہ میری اس بات سے بہت سخت ناراض ہو گیا ہے، تو جمشید فرار ہو کے چھپ گیا۔ اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ جمشید پورا 100 سال تک چھپا رہا۔ بالآخر کوشش کرنے کے باوجود بخت نصر کو پتہ چل گیا، اس نے حملہ کیا، جمشید کو پکڑ لیا اور اس کو آرے کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر دیے 2، اور اس کا سارا خزانہ جو تھا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔